آقازادی بانی مجلس سے لے کے سامع مجلس تک ہر ایک کی عقیدت بھری حاضری قبول فرمائے، اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ مالک تمام سائلوں کے دل میں چھپی خواہشات کو پورا فرمائے، آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے، موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے، بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ خدا چاہتا ہے کہ انسانیت ہدایت پائے، اور اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے چند ہادی مقرر کیے جنہوں نے زمانے میں آ کے بتایا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ جس ہادی نے اللہ کی پہچان کروائی اسے حجت کہتے ہیں، اس نے ہمیں بتایا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں انہوں نے کہا ہے، ہم نے جنت دیکھی نہیں انہوں نے کہا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے یہ انہوں نے سکھایا، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے یہ حجت نے سکھایا۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، پہلا نتیجہ پہلے ہی 1 منٹ میں سامنے آ گیا۔ جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جب وہ بغیر حجت کے ہم تک nicht آتا تو ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے کر سکتا؟ مولا حسین جی، مولا حسین جی، مالک حسین سلامت فرمائے۔ جب وہ خدا بغیر حجت کے ہم تک نہیں آیا، ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے کرے؟ آؤ میں آپ کو حجت کے منکر کی سزا سناؤں اور سلام کروں۔ خدا نے سب سے پہلا ہادی حضرت آدم کو بنایا، ایسا ہی اللہ قرآن میں کہتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پہ خلیفہ بنانے والے، تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، اسے کرنا ہے سجدہ۔ سب ملائکہ سے خدا نے کہا سجدہ کرنا ہے، خدا کے کہنے کے مطابق سب جھک گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، خدا کہتا ہے وہ کافروں میں سے تھا۔ خدا نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، ایک نے انکار کیا۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، حجت کا انکار کیا۔ جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں ذہنوں کی زمین زرخیز ہو تو تخم معرفت بو دو۔ ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا اور وہ آج بھی ہے۔ اس نے اللہ کی مدد کا انکار نہیں کیا، اس نے کہا میں حجت کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو خدا نے کیا کہا کہ تھوڑی دیر سوچ لے، خدا نے کیا کہا میں مہلت دیتا ہوں۔ خدا نے کہا فَخْرُجْ لَعْنَتُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ابھی کا ابھی نکل، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ جتنا ملکوال کا مجمع اس مقدس دربار میں بیٹھا ہے، اگلی سطر پہ عقید عرش پہ جا کے ٹکرائیں گے۔ خدا نے فوراً کہا ابھی نکل جا، اس لیے کہ تو نے حجت کا انکار کر دیا ہے۔ آؤ سارے کا سارا ملکوال اللہ سے پوچھے میرے مالک یہ تجھے مانتا ہے، تجھے سجدہ کرتا ہے، تجھے رحمان مانتا ہے، تجھے رحیم مانتا ہے، تجھے رب مانتا ہے، تجھے خالق مانتا ہے۔ اس نے ایک حجت کے سجدے کا انکار کیا، تو نے اتنا بڑا نمازی لعنتی بنا دیا۔ اس نے 6.5 لاکھ سال تجھے سجدہ کیا تھا۔ چل اگر تو نے اسے سزا ہی دینی ہے تو اسے تھوڑی سی مہلت دے دے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد تیری بارگاہ میں واپس آئے، واپس آ کے معافی مانگ لے، پھر تجھے معاف کرنا پڑ جائے۔ اس کی نمازیں دیکھ، اس کے سجدے دیکھ۔ خدا نے کہا فوراً اس لیے نکال دیا ہے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں آج اسے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا، تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ اب میں جملہ پڑھ کے اندازہ کروں گا کہاں سے دعا نکلتی ہے، کہاں سے دھواں نکلتا ہے۔ خدا نے کہا میں نے اسے لعنتی بنا کے دنیا کو بتایا ہے، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا آخر تک ہاتھ اٹھا کے حیدری، جب میں نے صفی اللہ کے منکر کو برداشت یا رسول اللہ
خدا نے کہا تو نے حجت کا انکار کر دیا، میری عبادت وہ نہیں جسے تو چاہے، میری عبادت وہ ہے جسے میں چاہوں۔ جب میں نے کہا کہ کر سجدہ تو پھر تو کر سجدہ۔ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، خدا نے کہا فخرج، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی کتاب کا حوالہ نہیں، ابھی تک میری نظر کے سامنے قرآن کی آیت ہے، ایک لمحے کے لیے قرآن سے ہٹ نہیں سکتے۔ خدا نے کہا نکل میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت۔ خدا نے ابلیس کو لعنتی بنایا تھا حجت کے انکار کی وجہ سے۔ خدا نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، اور وہ بارگاہ توحید سے جانے سے پہلے کہہ رہا ہے میں نے تجھے سجدے کیے ہیں، مجھے اس کی اجرت دے۔ خدا نے کہا اجرت کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا دو چیزیں، طاقت، مہلت، ایک جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، ایک زندہ رہوں موت نہ آئے۔ خدا نے دونوں چیزیں ابلیس کو دے دی، طاقت بھی مہلت بھی۔ آج کسی سے پوچھو ملکوال میں کون گمراہ کرتا ہے؟ ابلیس۔ لاہور میں کون کرتا ہے؟ افریقہ میں کون کرتا ہے؟ امریکہ میں کون کرتا ہے؟ ایک ابلیس ہر جگہ پہ چلا گیا، مگر جی ہاں اللہ نے اسے طاقت دی ہے، تو پھر خدا تجھے عقل دے۔ اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ ابلیس گمراہ کر سکتا ہے، علی ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتا، رسول ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت ہر جگہ پہ ہیں، اگر اللہ کا دشمن ہر جگہ پہ ہے۔ اور یہ ویسے بھی اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے۔ قیامت والے دن انسان کہہ سکتا تھا میرا کیا قصور، تو نے ہدایت کرنے والا تو رکھا ہی نہیں تھا، میں ہدایت کسے لیتا۔ اس لیے خدا نے ابلیس کو مہلت دے دی۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر رہا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر رہا ہے۔ پھر یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے۔ بارگاہ ربوبیت سے نکل گیا ابلیس حجت کے انکار کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہے جی، قرآن منبر پہ لے کے آؤ، یا مانو یا پھر منواؤ۔ نکلا ہے ابلیس تو انکار حجت کی وجہ سے۔ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا۔ اگلا چیلنج جو ابلیس نے کیا وہ میں چیلنج پڑھنے لگا مجھے۔ خدا نے کہا نکل میرے بارگاہ سے، وہ بارگاہ توحید پہ کھڑا ہے۔ خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا دو طاقتیں تجھ سے لے لی ہیں، اب میں تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ خدا نے کہا کیسا مقابلہ؟ اس نے کہا تو نے مجھے نکالا ہے، میں لوں گا آدم کی نسل سے بدلہ، آدم کا بدلہ آدم کی اولاد سے لوں گا۔ جو اس نے چیلنج کیا وہ چیلنج بھی قرآن میں ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بندوں کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میں انہیں سحر و افطار سے روکوں گا، میں انہیں اللہ کے گھر کے حج سے روکوں گا۔ اس نے ایک چیلنج کیا جو آج بھی قرآن میں، اسے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ پنچایتی زمیندار بندے بیٹھے، ابلیس کا چیلنج سمجھ میں آ گیا، یہ روکتا ہے بندوں کو صراط مستقیم سے۔ لڑائی ختم ہو جاتی ہے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر امت کا اتحاد ایک جگہ پہ ہو جائے، پہلے بیٹھ کے یہ طے کریں یہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ایسا ہی یہ صراط مستقیم کیا ہے جس سے ابلیس لوگوں کو روک رہا ہے؟ آخر یہ صراط مستقیم کوئی چیز ہے جس سے ابلیس روک رہا ہے؟ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ کیا ہے؟ کس سے روک رہا ہے؟ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، ادھر رکھو شیعہ کتابوں کے ڈھیر، ادھر رکھو سنی کتابوں کے ڈھیر۔ شیعہ اٹھے تو شیعہ کتاب سے دکھاؤں، سنی بھائی پوچھے تو سنی کتاب سے دکھاؤں۔ ملا علی متقی جیسا بندہ، اہل سنت بھائیوں کا عظیم نام، اپنی کتاب کا نزل ایمال میں لکھ گیا۔ مدینے کی مسجد تھی، نبی خطبہ دے رہے تھے، نبی خطبے دیتے دیتے ایک صحابی اٹھا،
اس نے یا رسول اللہ مہذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آ گیا۔ اس نے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی خاموش ہوئے، صحابی ادھر سے آ گیا۔ اس نے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متکی کہتے ابھی نبی چپ تھے، یہ مسجد کے دروازے میں ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا۔ رسول نے کہا اپنا سوال دوبارہ کر۔ اس نے کہا میں نے پوچھا ہے یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متکی لکھتے ہیں رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ اب ملک وال جتنا بول سکتا ہے اتنا بولے۔ ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، ہمیں پتہ چل گیا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے۔ واجب گھر میں بحث، علی واجب ہے، علی مستحب ہے، علی واجب۔ اس گھر کو آگ لگ گئی جس علی کے لیے شیعہ ہوئے تھے، اسی علی کو چھوڑ دیا۔ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، کتاب ادھر سے بھی کتاب ادھر سے بھی۔ جھگڑے ختم کرو، میرا ملک مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ جتنی اس ملک میں مذہب کے نام پہ سیاست ہوئی ہے، کسی اور ملک، اتنا مولویوں نے کافروں کو مسلمان نہیں کیا جتنا مسلمانوں کو کافر کر دیا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں مہر ہے کافر کرنے والے، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ علی واجب ہے، علی مستحب ہے۔ میری قوم میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں اپنی قوم کا مستقبل اندھیرے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی اگلی نسلیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں۔ عزت والے خاندان وہ ہوتے ہیں جو گھر کی لڑائی 4 دیواری میں حل کرتے۔ میرے خلاف درخواستیں کیوں دی جاتی ہیں؟ میرا کسی کے ساتھ کیا ذاتی جھگڑا ہے؟ صرف وجہ ہے کہ میں کھل کے علی پڑھتا ہوں۔ جتنا ہمیں اس ملک کی سرحدوں سے پیار ہے، ہم نے ہر دور میں افواج پاکستان کے ساتھ دیتے ہوئے اس ملک کے دہشت گرد ٹولوں کی مخالفت کی ہے۔ ہم اس ملک میں کرائے دار نہیں، ہم مالک ہیں۔ ہم محمد علی کی اسی عقیدے کے امین ہیں۔ ہم کوئی غیر ملکی فکر اس ملک میں نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں عزت کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، 4 دیواری میں بیٹھ جاتے ہیں۔ شیعہ گھر کی لڑائی ہے نا تو شیعہ گھر میں طے کرتے۔ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، کتابیں ادھر سے بھی لکھی گئی ہیں، کتابیں ادھر سے بھی لکھی گئی۔ میں آپ کو کتاب دوں گا، آپ کتاب کا نام بتاؤں گا، باہر جا کے کسی کو بتائیں، وہ کہے گا یہ کتاب ٹھیک نہیں۔ میں راوی بتاؤں گا، وہ کہے گا روایت ٹھیک نہیں۔ دلیل ایسی دوں جسے ہر کوئی مان جائے۔ مقدس دربار میں بیٹھے ہیں، فقیر کی نگری ہے۔ فقیر کی قبر پہ چراغ اس لیے جلتا ہے کہ فقیر کی مذہب انسانیت ہے۔ میں نے آج تک مولویوں کی قبروں پہ روزے بننے نہیں دیکھے۔ بڑے بڑے مولوی دنیا سے چلے گئے، میں نے کسی کی قبر پہ جلتے ہوئے چراغ نہیں دیکھے۔ جب بھی سبز چادر دیکھی تو کسی فقیر کی قبر پہ دیکھی۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے۔ ان لوگوں نے بھائی کو بھائی سے نہیں لڑایا، انہوں نے مذہب کو سیاست کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ کیا کہنے، مجھے فقیر کی 4 سطریں یاد آ گئیں۔ اسے کہا مفلس جو اپنے تن کی کبا بیچ رہا ہے۔ عقیدے والا بندہ ہوں، ساری زندگی میں نے فقیر کے قدموں میں گزاری۔ بابا امداد شاہ شرازی بادشاہ، میرا مالک پہلوئے حسین میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے؟ میرا بچپن کا ایک دور سید کی دعا کے ساتھ گزرا۔ میں نے اپنی زندگی کا پہلا اشرا پنڈ رحیم شاہ پڑھا تھا۔ میں بھی سکول میں پڑھتا تھا، میں نے اشرا پڑھ دیا تھا یہاں۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ فقیر سے زیادہ مذہب لیا۔
اس نے کہا مفلس جو اپنے تن کی کبا بیچ رہا ہے، وائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ ہائے ہائے، مفلس جو اپنے تن کی کبا بیچ رہا ہے، مفلس جو اپنے تن کی کبا بیچ رہا ہے، وائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ فقیر نے آگے حل بھی خود ہی بتا دیا، انہوں نے کہا دونوں کو درپیش مسائل اپنے شکم کا، وہ اپنی خودی یہ اپنا خدا بیچ رہا ہے، وہ اپنی خودی یہ اپنا خدا بیچ رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ منبر پہ تبلیغ کی ہے کہ بے شک آج کے دور میں نظریات فرقے اپنے اپنے رکھو، جس کا جو فرقہ ہے اس پہ رہے، سوچیں بدلو، سوچ مثبت کرو، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے ہمیں فخر ہے، کم از کم مجھے فخر ہے کہ ہم حسین کے نوکر، ہمیں حسین نے جینا سکھایا، کربلا میں حسین نے زندگی کے فلسفے بدلے، ادھر 9 لاکھ تھے ادھر 72 تھے۔ زندگی میں کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ 72 9 لاکھ سے جیت جائیں؟ حسین کی حکمت عملی دیکھو، 72 نے 6 گھنٹے جنگ کی ہے، اور کیسی جنگ کی ہے میں بتا دیتا ہوں، ادھر زندگی سے محبت، ادھر موت سے محبت، ادھر منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، ادھر چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، وہاں رک کوئی نہیں رہا تھا، یہاں جھک کوئی نہیں رہا تھا، ادھر درہم و دینار کے لالچ، ادھر جنت کا بھی کوئی لالچ نہیں۔ بولو جو حسین سننا جانتے ہو، حسین کا ایک بھی صحابی جنت کے لالچ میں نہیں آیا تھا۔ شب عاشور حسین نے چراغ بجھایا اور بجھا کے کہا اگر تم میں سے کوئی جنت کے لالچ میں آیا تو میں فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے تمہیں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری جنتوں کا ضامن ہو، جاؤ اپنے اپنے آباد گھروں میں واپس چلے جاؤ، میں حسین تمہیں جنت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین نے چراغ بجھایا، پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا، جب چراغ روشن ہوا تو چراغ خود ہی شرمندگی سے بجھ گیا، کیونکہ 72 سورج طلوع ہو چکے تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی تلوار اپنی اپنی گردن پہ رکھی۔ حسین نے کہا اٹھو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ 72 نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تجھے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت۔ کیا لڑائی ہے؟ علی واجب ہے یا علی مستحب ہے؟ یہی جڑا ہے نا، تو اس کا حل نکال لیں جی، کوئی نہ کوئی حل تو نکالے نا۔ تو ابھی حل نکال لیتے ہیں، واجب ہے کہ مستحب ہے؟ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے پہ عذاب ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ جسے کرنے سے نیکیوں میں اضافہ، چھوڑنے سے عذاب نہ ہے۔ میں بچوں کو سمجھاتا ہوں، بزرگ سمجھ گئے ہیں، بچوں کو سمجھاتا ہوں۔ فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، نفل مستحب ہے۔ نفل پڑھ لو گے نیکیوں میں اضافہ، چھوڑو گے عذاب نہیں۔ رمضان کے روزے واجب، شعبان میں رکھو مستحب، ایسا ہی ہے۔ مستحب اسے کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب نہ ہے۔ پورا مجمع کٹھ کر لو لیکن بعد میں بول کے مجھے تسلی کر دینا کہ میں نے عقل مند لوگوں میں دلیل دی ہے۔ گھر گھر میں لڑائی ہے، علی واجب ہے کہ مستحب ہے؟ اگر علی مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ بولو جو علی کے نو کرو۔ یہ جو حارث پہ عذاب آیا تھا، یہ جو حارث پہ عذاب تھا، یہ لا الہ کے انکار میں تھا، محمد رسول اللہ کا انکار کیا تھا، اس نے کیا علی کی ولایت کا انکار۔ خدا نے ابلیس کو بھی فوراً سزا دی تھی، بھول گئے آپ تقریر جہاں سے میں نے شروع کی تھی، میں تو وہیں آ گیا۔ اسے بھی فوراً سزا، اسے بھی فوراً سزا، اسے بھی نہیں چھوڑا، اسے بھی نہیں چھوڑا۔
ملکوال منڈی بہاؤدین گرد و نواح کا مجمع انصاف کر دے تو میں نتیجہ دے کے سلام کرنے لگا ہوں. خدا نے اسے بھی نہیں چھوڑا اسے بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا، تیرے دشمن میں ماروں گا، میرے دشمن تو مارے. لا الہ کا کوئی منکر علی نے نہیں چھوڑا، اب علی ولی اللہ کا کوئی منکر اللہ نے نہیں چھوڑا. اور واہ علی کا دشمن تیرا عجیب مقدر، یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا، یہاں فضائل سے جلنا وہاں حقیقت سے جلنا. جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے. علی تمہارے جھگڑوں کے لیے نہیں، علی تمہاری محبت کے لیے. ہمیں فخر ہے. تو علی نہیں، علی ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہتا، بھائی جان چھوڑ، ہمیں تو پڑھنے دے. تجھے نہیں ماتم اچھا لگتا نہ کر، ہمیں تو کرنے دے. لڑائی یہ نہیں ہے، ہم نے کبھی کسی کے گھر جا کے پتھر نہیں مارا. کتنے بانی بیٹھے ہیں جنہوں نے درخواستیں دی کہ فلاں بندے کو شہر میں نہ آنے دیا جائے. لوگوں نے کیا 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 بکواسات نہیں ہوئی، ہم خاموش ہیں اس لیے کہ ہمیں خبر ہے کہ جب ہمیں اللہ نے علی دے دیا ہے، تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تیرا کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ ہی علی ہے. تیرا علی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہمارا علی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. زندہ رہیں گے، جتنی پابندیاں، جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں علی کے نام پہ دینا چاہتے ہو دو. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، میں مدت کے بعد آیا ہوں اس نگری میں. آپ نے محبت کی ہے، آپ نے پیار سے نوازا ہے. این موقع پہ بھی مجھے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے اجازت لے لی ضلعی انتظامیہ سے. میں نے زندگی میں کبھی بھی پرتشدد طریقے سے میں نے رویہ اختیار ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت ملی ہے، میں نے کہا جی میں آ جاتا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں. یہ منت کر کے جا رہا ہوں. ظہور مولا کا قریب ہے، علی پہ سمجھوتا نہ کرنا. بندے پریشان ہو جاتے ہیں، بندے کہتے ہیں جی ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، زیادہ ادھر چلے گئے. زیادہ ادھر نہیں گئے، 12ویں کا چھان بھیک ہو رہا ہے. علی پہ سمجھوتا نہ کرنا. علی کے لیے سر دینا پڑے تو بڑے کام کا سودا ہے. علی کی خاطر گھر دینا پڑے عزت والا سودا ہے. علی کی خاطر بچے دینے پڑے ایک لمحہ بھی نہ سوچنا. یہاں جتنی تکلیفیں علی کے لیے برداشت کر سکتا ہے کر، علی وہاں اتنی تکلیفوں سے تجھے بچائے گا. سیسا پلائی دیوار ہو جاؤ علی کے لیے، تمہیں کوئی ہلا نہ سکے. تمہاری دوستی اور دشمنی کا معیار علی ہو. علی کا دوست تیرا ذاتی دشمن بھی ہو، اسے سلام کر. اس پہ کیا کہنے، اور واہ واہ کی آواز ہے، اگلی سطر برداشت کر لینا. اور علی کا دشمن تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس پہ کوئی شک نہیں. علی نے ہمیں جینا سکھایا ہے. آج بندے کہتے ہیں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ تیرے جگر میں طاقت ہے، تو کتاب کاغذ قلم ہاتھ میں پکڑ، میں تجھے بتاؤں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے. بطول کے پہلو پہ لکھا ہے، حسن کے کفن پہ لکھا ہے، حسین کی 13 ضربوں پہ لکھا ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ لکھا ہے، اکبر کے جگر پہ لکھا ہے، قاسم کی لاش کے ہر ٹکڑے پہ لکھا ہے، اون و محمد کے بکھرے ہوئے جنازوں پہ لکھا ہے. کوئی سید بیٹھا ہو تو ہائی اونچی آواز میں کہہ دینا، سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے، زینب کے سر پہ لکھا ہے، سجاد کی ہتھکڑیوں پہ لکھا ہے، باکر کی پشت پہ لکھا ہے، بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے پہ لکھا ہے، قم کی پہاڑیوں میں رونے والی سیدزادی کے برقعے پہ لکھا ہے. یہ سید بکھر گئے دنیا میں کیوں؟ علی ولی اللہ کی خاطر. کبھی کسی نے کسی کے جنازے کو بھی تیر مارے؟
علی کے بیٹوں کے جنازوں پہ تیر لگے. زہرا کو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، ایک حسن ایک حسین. دونوں کا مقدر عجیب تھا، ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ. آج پھر یہاں پہ ایک شبیہ تابوت کی برآمدگی ہے، وہ ہے شام کے قیدی کا جنازہ، وہ ہے حسین کے بیٹے کا جنازہ. میں اس سجاد کا کون سا درد پڑھوں؟ کوئی ماتمی نہ سمجھے کہ شاید سجاد کو لڑنا نہیں آتا تھا، اس لیے کربلا میں نہیں لڑا. اکبر سے زیادہ بہادر تھا سجاد. تو نے ہائی نہیں کہی، میں جملہ بدلوں، عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. اب مجھ سے وجہ پوچھ کہ تو نے عباس سے زیادہ بہادر کیوں کہا؟ وجہ تیرے دل کو لگے تو تیری ہائے کی آواز آنی چاہیے. سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے ہی چوک میں مر جاتا. یہ تو حوصلہ سجاد کا تھا. ہر چوک میں ماں کے سر پہ چادر کوئی نہیں. یہی وجہ ہے جب قید نبھا کے واپس آئے، مولا سجاد کربلا میں لاشوں کے درمیان کھڑے ہوئے. قید نبھا کے واپس آیا، کربلا میں قبروں کے درمیان سجاد نے کھڑے ہو کے یوں کربلا میں قبریں دیکھی. آواز دیکھتا، اکبر برچھی کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے پمال ہونا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوانا آسان ہے، اصغر حلق پہ تیر کھانا آسان ہے، بابا حسین تیرا ضربے کھانا بھی آسان ہے. ہر لاش تڑپی، آواز آئی، برچھی آسان، نیزہ آسان، تیر آسان، تلوار آسان، پھر مشکل کیا ہے؟ سجاد روکنا، اٹھو میں بتاؤں. زینب جیسی ماں ننگے سر شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑے رکھنا، یہ صرف سجاد کا حوصلہ. بادشاہ حسینی نوازوں پہ رحم فرمائے. علی کی بیٹیاں تمہارا رونا قبول فرمائے. میں منبر پہ دعا دے کے جا رہا ہوں، آمین کہنا. اللہ شیعہ ہو یا سنی ہو، ہر بہن کو بھائی ضرور دے. جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہو وہ بازار میں ڈر کے چلتی ہے، اسے پتہ ہے میرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں. اور جس بہن کا 4 سال کا بھائی بھی ہو نا، اور شیعہ سنیے، وہ 4 سال کے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے غرور سے چلتی ہے. اگر رستے میں کہیں بدماش کھڑے ہو تو 4 سال کا بھائی بہن کے آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. بہن کا چہرہ دیکھتا، تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں. مجھے نہیں خبر ملک وال کتنا ماتم کر لے گا. ہر بھائی بہن کو تسلی دیتا ہے. شام کے بازار میں سجاد کی 4 سال کی بہن سجاد کا ہاتھ پکڑ کے رو کے کہتی، تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہو، تو نہ گھبرا میں نہ رو میرا سجاد، میں تیرے ساتھ. تڑپ گیا سجاد. سجاد کی رو کی آواز آئی، ہیں سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے، بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے. پڑھیں گے نا میرے پاس؟ اچھا بہن، بس ٹھیک ہے. عمران خادم آ گئے، آپ کے علاقے کے بادشاہ حسین عزتوں کے ساتھ نوازے. سجاد رو کے کہتے، سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے، تو بہن ہو کے بھائی کو تسلی دے رہی ہے. میرا خیال اگر یہ سطر تو سمجھ گیا تو اس کے آگے پھر ماتم اور جملے کی گنجائش نہیں ہے. جب سجاد نے کہا تو بہن ہو کے بھائی کو تسلیاں دیتی ہے، سجاد کے قدموں پہ رو کے سجاد کے قدم چوم کے کہتی ہے، میں تجھے اس لیے تسلیاں دیتی ہوں، میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو بازار میں مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ اور سجاد میرے ہاتھوں میں رسیاں. سجاد میں تو جنازے نہیں اٹھا سکتی، سجاد میں تو بابا بغیر کفن کے چھوڑ آئی. قیدی سجاد، قیدی سجاد، قیدی سجاد. آپ بتاؤں کیسا قیدی تھا؟ منبر کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ابھی تک کسی نے سجاد کے زیور بھی نہیں پڑھے. میں سجاد کی قید کیا پڑھوں، میں سجاد کی شہادت کیا پڑھوں. مولا سجاد کی گردن میں جو توق تھا، کتابیں کہتی وہ لوہے کا وزنی توق تھا.
اس کے ساتھ زنجیریں تھیں. ادھر والی زنجیر 4 کمینوں کے ہاتھ میں, ادھر والی زنجیر 4 کمینوں کے ہاتھ میں. کوئی سید بیٹھا ہائے کرنا. توق صرف خالی توق نہیں تھا, اس کے اندر لوہے کی برچیاں لگی ہوئی تھی. بازار میں کبھی ادھر والے کمینے زنجیر کھینچتے, ادھر والی برچیاں سجاد کی گردن میں چلی جاتی. کبھی ادھر والے کمینے زنجیر کھینچتے, سجاد رو کے کہتا اماں زہرا تیرے پہلو کا ارمان. سجاد کی گردن میں برچیاں پیوست ہو جاتی. کمر کے ساتھ تھی اونٹوں کی مہار, پاؤں میں تھی بیڑیاں. تو کتنا وزنی تھا, اس توق کی وجہ سے سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی. وہ توق سر اٹھانے نہیں دے رہا تھا. شام کے بازار میں علی کے ایک صحابی نے سجاد کو دیکھ لیا. یہ سجاد کے قریب آ کے کہنے لگا تو حسین کا بیٹا ہے؟ مولا سجاد کی آواز آئی انا علی ابن الحسین, میں علی ہوں. اس نے یوں تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا, یہ جنگ کے لیے تل گیا. ابھی تلوار کھینچ لگا, سجاد کی آواز آئی حکمن کہتا ہوں تلوار نہ نکالنا. اسے رو کے کہنے لگا مجھے جنگ کرنے دے. سجاد رو کہتا نہ جنگ کرنا, میرے ساتھ میری ماں آ رہی ہے. ایسے نہ ہو تو جنگ کرے بازار میں بھگدڑ مچ جائے, اوے مجھ سے میری سکینہ نہ بچھڑ جائے, اوے میں سیدوں کے یتیم لے کے آ رہا. اس نے رو کے کہا مولا پھر قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دوں گا کہ میں زندہ بھی تھا اور میں نے امام کی نصرت نہیں کی. امام رو کے کہتے میری نصرت کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہاں. مولا نے فرمایا پھر تلوار نہ نکال, ایک کام کر. اس نے کہا حکم. امام کی آواز ہے اپنے سر سے امامہ اتار. اس نے امامہ اتارا. امام کی آواز ہے اسے کھول. اس نے کھولا. امام نے کہا اسے لپیٹ. اس نے لپیٹا. جب ایک پٹی کی صورت بن گیا, امام نے کہا میرے قریب آ. یہ قریب آیا. امام کی آواز ہے میرے پوچھ پہ کھڑا ہو کے میری گردن سے توق اٹھا کے یہ پٹی وہاں پہ رکھ دے. اوے جتنی دیر یہ کپڑا رہے گا, اوے میری گردن کا خون بند ہو, اوے میری بہن خون برداشت نہیں کر. میری گردن پہ یہ پٹی رکھ. کون کون سا درد پڑھوں میں سجاد کو. سجاد کو یہ ایک بار قتل ہوا, سجاد ہر موڑ پہ قتل ہوا, سجاد ہر چوک میں قتل ہوا. ساری زندگی تم نے ذاکروں سے سنا خون روتا تھا, خون روتا تھا, خون روتا تھا. کب رویا وہ لمحہ بتاؤں اور میرے بعد مصعب عمران پڑھ دے گا. شام کے بازار کے باہر سیدوں کا قافلہ رک گیا. کتنی اذانیں سنی علی کی بیٹیوں نے؟ 15. کتنے گھنٹے کھڑی رہی میں نہیں بتا سکتا, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کھڑی کون رہی. 1 منٹ بھی کھڑی رہی. کھڑی تو علی کی بیٹی رہی نا. مر جاتی شیعہ قوم تیرا جوتا بھی بازار میں نہ جاتا. ادھر جاتی ہماری بہنوں کی چادریں, علی کی بیٹی تو بازار میں نہ جاتی. 15 اذانیں صرف وہ جگہ پڑھنے لگا ہوں جہاں سے سجاد لہو رویا تھا, وہ وجہ پڑھنے لگا. شام کا صدر دروازہ بند تھا. بی بی عالیہ نے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کہا سجاد یہ ہمیں گزار کیوں نہیں رہے. جس ملعون کے ہاتھ میں توق کی زنجیر تھی سجاد نے اسے بلایا. یہ قریب آیا. مولا سجاد کی آواز آئی کمینے ہمیں کھڑا کیوں کیا ہے؟ اس نے جو وجہ پڑی اس پہ تیری ہائے نکلے گی. یہ کمینہ دے کے کہتا قیدی ابھی بازار سج رہے ہیں, ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں, ابھی استقبال کی تیاریاں مکمل نہیں ہوئی. مولا سجاد نے سر کو جھکا لیا. تھوڑی دیر بعد شام شہر کا دروازہ کھلا. کتابیں کہتی ہیں سجاد نے سر اٹھا کے منظر دیکھا. سجاد کی آنکھ میں پہلا لہو کا قطرہ آیا. علی کی بیٹی نے سجاد کی آنکھ میں خون کا آنسو دیکھا. بی بی رو کے کہتی ہے سجاد کربلا میں ہر ظلم ہوا تو لہو نہیں رویا. سجاد اب تو لہو کیوں رو رہا ہے؟ رو کے کہتا دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے. بی بی رو کہتی موت نہ مانگ مجھے درد بتا. سجاد رو کے کہتا کمینے نے حکم لکھ کے بھیجا ہے کہ اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے, اس بازار میں زینب پیدل چلے گی. یہ جملہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. بی بی رو کے کہتی سجاد اس سے کہہ میں
کبھی پیدل نہیں چلوں گی، میں علی کی بیٹی ہوں، میں غازی کی مرشد زادی ہوں، سید مجھے معاف کر دینا۔ سجاد کی آواز آئی، کمینے میری ماں پیدل نہیں چلے گی۔ اس بے غیرت کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، اس نے سجاد کی پوچھ سے کپڑا ہٹایا، پچھلے اونٹ سے حسین کی سکینہ گر گئی، قریب آ گئی، نہ مار، میرا ایک سجاد بچا ہے، میری ماں پیدل چلے نہ چلے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، مجھے بتا کہاں چلنا ہے۔ ادھر سکینہ نے پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا، حسین کے سر سے آواز آئی، زینب اب راضی ہے، میری سکینہ پیدل جا رہی ہے۔ علی کی بیٹی اونٹ سے گری، رو کے بی بی نے کہا پڑھ قرآن، میں پیدل چلنے لگا۔